بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر الخطايا والذنوب أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات، یہ عید قربانی کے بعد کا موقع ہے۔ ابھی تک اکثر مدارس میں چھٹیاں ہیں۔ یہ کلات کا علاقہ ہے، بعض لحاظ سے ایک تاریخی علاقہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ یہاں قائم کرنے کی نظرات کو توفیق عطا فرمائی۔ تو جیسے اس وقت عالمی حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، مسلم ملکوں کے حالات ہیں، ان حالات میں اور زیادہ دین کے ہر شعبہ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زمین میں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، تو سب انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور انسان کے بارے میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں ان دونوں مخلوقات کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کائنات کا نظام اور یہ سارا زمین آسمان کا جتنا اللہ نے نظم بنایا ہے، یہ سارا انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان اگر ٹھیک چلے گا تو یہ نظام بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر انسان میں تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، کمی آ گئی، نقصان آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس نظام میں بھی اسی حساب سے خرابی پیدا کریں گے۔ اور جب انسان زیادہ بگڑ جائے گا، اللہ اس نظام کو ویسے ختم کر دے۔ نماز کی پابندی ہے، رزق حلال ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ کے فرائض ہیں، روزے رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں دیں گے، ایک دنیا کی، ایک آخرت کی۔ تو دنیا کی جنت کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اللہ دنیا میں اطمینان والی زندگی دیں گے، حالات آئیں گے دنیا میں، کوئی اس سے خالی نہیں ہے، لیکن ان حالات میں بھی بندہ اطمینان اور سکون سے رہے گا۔
اور قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو ذکر کا لفظ خاص بھی ہے، عام بھی ہے، کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، نماز وقت پر پڑھے، ہر فرض اپنے وقت پر ادا کرے، اور معاملات کے اندر بھی اللہ یاد رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ دکان پر بیٹھا ہے، ذمہ دارہ کر رہا ہے، تجارت میں ہے، صنعت میں ہے، سفر میں ہے، آپس میں لین دین کا مسئلہ ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ تو اگر یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زندگی سکون والی بنا دیں گے، جیسے جنت میں سکون ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو بعض مفسرین نے ایک اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اللہ پھر آخرت میں تو اللہ نے جنت دینی ہے، اللہ دنیا میں سکون والی زندگی دیں گے۔ حالات آئیں گے لیکن بندہ حالات میں پریشان نہیں ہوگا۔ تو انسان پر کوئی حال آئے نا، آدمی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر پر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں نے جو آیات پڑھی ان میں اللہ نے یہی بات فرمائی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور ہم کس لیے آزماتے ہیں؟ تاکہ ہم اچھی طرح تمیز کر دیں۔ اللہ کو تو علم ہے سچے جھوٹے کا، لوگوں کے سامنے اللہ نے نمایاں کرنا ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے جیسے کوئی حال ہے ایک دم پریشان ہو کے بعض دفعہ اپنے کفر کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو سچوں کو جھوٹوں کو ہم نے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد ہوئی تو جنگ منافق بھی تھے وہاں۔ جنگ احد میں منافق عین لڑائی سے کچھ پہلے تقریباً 300 علیحدہ ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، دل میں اگر نفاق ہونا تو اللہ کے نبی کی مجلس بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی جب تک بندہ خود ارادہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دے کے کلمہ پڑھا ہے، ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، لیکن نیت ٹھیک نہیں کی، باہر کافروں سے رابطہ ہے، غلط لوگوں کی مجلس ہے، اور دل میں نفاق ہے، تو عین اس حالت میں علیحدہ ہو گئے۔ تو پھر ان کا انجام تو اچھا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بڑی قیمتی دی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو حال ہوتا تھا، اس حال کو بعد کے حال کے ساتھ موازنہ کرتے تھے کہ آپ کے دور میں ہمارے پاس مال بھی کم تھا، مشقتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، فتوحات کم تھیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، فتوحات زیادہ ہوئیں، مال غنیمت بہت آ گیا، تجارت بہت ہو گئی، کروڑوں سے اربوں میں پہنچ گئے، تو پھر روتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ جو مالدار صحابہ تھے وہ بعض دفعہ روتے تھے اس کو یاد کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، صحابہ بدلے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ فاقوں سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اب اتنی وسعت ہو گئی ہے کہ ناک صاف کرنے کے لیے بڑے عمدہ عمدہ رومال ہیں ہمارے پاس، تو کہیں اللہ نے ہمیں ابھی تو نہیں دے دیا۔ بھائی انسان دینی لحاظ سے کمزوری آئے، اس میں نماز میں کمی آ جائے، تلاوت میں کمی آ جائے، اور گھر کے افراد میں ان چیزوں کی کمی آ جائے، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا انسان نہ کر سکے، مال ہونے کے باوجود نہ کر سکے، توفیق نہ ہو، یہ بہت بڑی خرابی انسان کی۔ تو انسان کی زندگی عارضی ہے۔ ایک دفعہ فیصل آباد جیل میں گئے تھے، وہاں مولانا کا بیان تھا، تو جنید جمشید بھی ساتھ تھا۔ جب بیان کیا نا تو اکثر قیدی کھڑے ہو گئے جی ہمارے 4 مہینے لے کے لیے۔ اب قید میں تھے تو قید میں جو ہوتا ہے اس کو تو آسان ہوتا ہے وقت لگانا،
جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ لو، ہم انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے وقت لگانے کوئی رخصت دینے کی۔ تو وہاں سے نکلنے لگے نا تو جنید جمشید کہتا ہے میری تو پہلی زندگی جیسی تھی اللہ نے توفیق دی میں ادھر آ گیا، تو اس جیل کو دیکھ کے ان قیدیوں کو امید ہے، چاہے سزائے موت والے بھی ہیں، کہ ہم ایک دن چھوٹ جائیں گے، یا امید ہے چھوٹ کے گھر چلے جائیں گے، یہ جیل والی جو سخت زندگی اس سے نجات پا جائیں گے۔ تو جن کو جہنم کی ابدی قید سنائی جائے گی ان کو کیسے امید ہوگی؟ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ یہ عارضی سی جیل میں انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، تو وہ تو اب بہت بڑی جیل ہے۔ تو بھائی انسان کے سامنے اگر جنت جہنم ہو تو پھر دنیا کے حالات آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی معاملہ ہو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اعمال کی پابندی۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ۔ تو وہ دین ایمان کی حفاظت کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اور جو ہجرت کرتے تھے اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے کرتے تھے، لہذا اب وہ ہجرت تو نہیں ہے، لیکن ایک ہجرت قیامت تک باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہ بڑے چھوٹے چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے۔ وہ تو جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن آدمی اپنے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلا جائے، یہ بھی ایک ہجرت ہے، اور یہ تا قیامت۔ تو اگر آدمی کسی چھوٹے گناہ کا عادی ہے، بڑے گناہ کا عادی ہے، کسی بھی لحاظ سے، بندے کے حق کے لحاظ سے، اللہ کے حق کے لحاظ سے، رشتہ داروں کے لحاظ سے، تو آدمی جب پکا ارادہ کر لے کہ میں نے یہ اب چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو آدمی جب ایسا کرے گا تو فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے زندگی میں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بڑی قیمتی دی ہے، قربانی کا موقع تھا، اور قربانی کا موقع ہمیں کیا یاد کراتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے باپ کو بھی چھوڑ دیا، علاقے کو بھی چھوڑ دیا۔ اس میں اگر باپ رکاوٹ بنا ہے، وقت کا بادشاہ مقابل میں آیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اتنی بڑی آگ میں ڈالا ہے، پرواہ نہیں کی، اللہ نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ پھر شام میں گئے، وہاں جب اللہ نے سب کچھ دے دیا، مال بھی دے دیا، زمینیں کاش کی، اللہ نے جانور دے دیے، کوئی مہمان آتا تو پورا بچھڑا ذبح کر دیتے۔ پھر اللہ کا امر آیا، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، جوان بیوی ہے، چلو یہاں سے۔ تو یہاں سے ہجرت کر کے کہاں پہنچ گئے جی؟ مکہ مکرمہ، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں سب پتھریلی زمین ہے، کچھ بھی نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہے، موت کے سارے اسباب ہیں، لیکن بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے امر پر چھوڑ کے چلے گئے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے چھوڑ جا رہے ہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، نہ پانی کا بندوبست ہے، نہ کھانے کا ہے۔ تو جواب ہی نہیں دیا، اللہ کا امر پورا کیا ہے، لہذا محبت دل میں بیوی کی، بچے کی ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی۔ اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، اس کے بعد اللہ کے نبی کی، پھر اولاد۔ لا یؤمن احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سب سے زیادہ اس کو محبت میری ہو، اس کے مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، اپنی ذات سے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ، اس سے زیادہ اللہ کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ ان کو محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر ہے، تیسرا کلمہ بھی ہے، پہلا کلمہ بھی ہے، لفظ اللہ بھی ہے۔ تو ہم ذکر پابندی سے کیا کریں گے
تو ذکر کی برکت سے ہمارا دل زندہ ہوگا۔ انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان ہر وقت مسلط ہے، آدمی بر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ گناہوں کا اثر دل میں آئے تو جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دل کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ذکر ہی ہے جو پاک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں کھا کے فرمایا والشمس وضحاها، اس میں اللہ نے چند قسمیں کھا کے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ آدمی ہوگا، فلاح وہ پائے گا جو اپنے دل کو پاک صاف کر لے گا، اور جس نے دل کی صفائی نہ کی وہ خراب ہو جائے گا۔ تو بھائی دل کی صفائی ذکر، قرآن کی تلاوت، موت کی یاد سے ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جتنا ہو سکے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کریں۔ کھول کے نہ پڑھ سکے تو زبانی یاد ہو تو پڑھ لیا کریں، ساتھ کچھ ذکر پابندی سے کیا کریں، اور پھر دعا اللہ سے کیا کریں۔ یہ تین عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری نمازوں میں بھی پابندی ہونی شروع ہو جائے گی، بلکہ دھیان اللہ تعالیٰ دھیان کی توفیق دیں گے۔ جتنی دھیان سے نماز ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنا زیادہ آدمی دنیا میں مصروف ہوتا ہے اتنا دین میں وقت کم ملتا ہے، اعمال میں وقت کم ملتا ہے۔ وہ اللہ نے جس کو جتنی لکھی ہے وہ آدمی اتنی حاصل کرتا ہے، زیادہ وقت دے یا تھوڑا دے۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ اللہ کا فرض میرے ذمہ جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، اور جو اپنے اوپر خصوصاً اپنی ذاتی حیثیت سے جو میرے لیے اپنی اصلاح، اپنی درستگی ضروری ہے، اس کی فکر ہر چیز سے زیادہ کریں۔ تو جتنی فکر کریں گے اللہ اسی حساب سے ہمیں یہ چیز عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاک جس نے کر لیا وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر اس سے غافل رہ گئے تو پھر زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں، پھر آخری وقت کا پچھتاوا، پریشانی وہ کام نہیں آئے گا۔ تو مسلمان ادھار نہیں کیا کرتا، منافق ہمیشہ ادھار کرتا ہے، اور مسلمان نقد سودا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی استغفار رات کو سونے سے پہلے کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا معاف کر دے، اور اپنا روزانہ محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کی بھی توفیق دے، محاسبے کی بھی، ذکر کی پابندی۔